اب پہلی جو ہیبٹ ہے کمیونیکیشن سے ریلیٹڈ ہے، زبان. کیا آتا ہے آپ کے مائنڈ میں، کیا آتا ہے قرآن میں کمیونیکیشن کے بارے میں کیا کیا ہیبٹس بتائی گئی ہیں؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ ماشاءاللہ سارے علمی لوگ بیٹھے ہوئے. تو قرآن نے کمیونیکیشن کے بارے میں کچھ انسٹرکشنز ہمیں دی ہیں کہ اس طرح سے بات کرو. کیا ہے وہ بات؟ آپ میں سے کوئی کنٹریبیوٹ کرے گا؟ بہت سی انسٹرکشنز ہیں، کوئی ایک بتا دیں. جی، دھیمی آواز میں بات کرو. گڈ، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک انسٹرکشن ہے. پیار سے بولو، یہ بھی ایک انسٹرکشن ہے. اور کوئی خاص انسٹرکشن آپ کے مائنڈ میں آ رہی ہے؟ حسن اخلاق سے بات کرو، بہت اچھی بات ہے. جی، اور کوئی؟ اگلے بندے کی طریقے سے بات سنو، بہت اچھی بہت اچھی. یہ ساری ہیبٹس ہیں، لیکن قرآن جو ہے نا وہ بہت ہی خوبصورتی سے کمپریہنسو انداز سے بات کو پیش کرتا ہے. تو ایک آیت ہے، اس میں سب کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے بات کر دی ہے وہ اس ایک آیت میں. وہ آیت کیا ہے؟ سورہ احزاب کی آیت ہے. یہ میری فرسٹ ہیبٹ جو میں نے ڈالی ہے وہ ہے کہ اسٹریٹ ٹاک قولاً سدیدا. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں سورہ احزاب میں ورس 70 میں، چیپٹر 33 ورس نمبر 70 میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ اے ایمان والوں اللہ سے ڈر جاؤ اور کھری سیدھی بات کرو. اب یہ قولوا قولا سدیدا، اس کا کیا میننگ ہے؟ اس کی تفسیر ہمیں دیکھنی پڑے گی کہ اللہ نے یہ ہیبٹ ہمیں کیوں بتائی ہے کہ سیدھی بات کرو، کھری بات کرو. اب دیکھیں یہ جو بات ہے اسٹریٹ ٹاک، اس کی جو ٹرانسلیشن مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، صحیح انٹرنیشنل کی ٹرانسلیشن ہے. انہوں نے بہت اچھی ٹرانسلیشن کی، عربک ورڈ سے ملتی جلتی، سب سے قریب جو ہے اس عربک ورڈ کے قولاً سدیدا، کہ اسپیک ورڈز آف اپروپریٹ جسٹس، تم انصاف والی بات کرو. اب کیا بات ہے؟ کھری بات سے کیا مراد ہے؟ قولاً سدیدا سے کیا بات ہے؟ تفسیر کا اگر مطالعہ کیا جائے تو 3 چیزیں واضح ہوتی ہیں کہ ایک، اٹ شوڈ بی کلیئر، ہماری جو گفتگو ہے وہ بڑی کلیئر ہونی چاہیے، پلین کلیئر. کلیئر سے کیا مراد ہے؟ سمجھ آنی چاہیے کہ آپ کا پوائنٹ کیا ہے، آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. آپ تمہیدیں تو نہیں باندھ رہے، آپ کی بات اگلے کو سمجھ آنی چاہیے. کلیئر سے ایک اور چیز مراد ہے کہ جو آپ کے دل میں ہے وہ آپ کی زبان میں ہے. آپ کوئی ڈپلومیسی نہیں کر رہے، آپ ایسی بات نہیں کر رہے کہ دل میں کچھ اور ہے زبان میں کچھ اور ہے. اگلے کو آپ کہہ رہے ہیں آپ مجھے بہت پسند ہے، دل سے آپ اسے پسند نہیں کرتے. اگلے کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے میں ایسے کروں گا، لیکن دل میں آپ کے کچھ اور ہے. یہ کلیئر بات نہیں ہے. اپنا پوائنٹ آف ویو بہت کلیئرلی اگلے کو بتانا چاہیے، لیکن ایک طریقے کے ساتھ. وہ طریقہ ہم ڈسکس کریں گے. ایک تو اٹ شوڈ بی کلیئر، سیکنڈ اٹ شوڈ بی ٹروتھفل، سچ بات، سچ بولیں، سچ، کوئی لوپ ہول نہ ہو اس میں. لوپ ہول سے کیا مراد ہے؟ کہ اس میں کوئی کجی نہ ہو، اس میں کوئی جو ہے وہ دوگلی بات نہ ہو، ڈوئل میننگ ٹاک نہ ہو. ڈوئل میننگ ٹاک کیا ہے اس کی میں آپ کو اگزامپل دوں گا. کبھی کبھی ہم ایسی بات کہتے ہیں جس کے 2-3 مطلب نکل رہے ہوتے ہیں لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے، اور جب کوئی مائنڈ کر جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں میرا مطلب تو اصل میں یہ تھا، آپ کا مطلب جو بھی تھا لیکن آپ کی بات کا وہ مطلب بھی نکل رہا ہے جو اس نے سمجھا ہے. ایسی بات سے بھی اسلام نے ہمیں منع فرمایا. ایک کلیئر، اٹ شوڈ بی ٹروتھفل، اور تھرڈ اٹ شوڈ بی جسٹ، انصاف والی بات. انصاف والی بات سے کیا مراد ہے؟ کہ کبھی کبھی ہم ایسے جملے کہتے ہیں جو بہت ہی ناانصافی پر مشتمل ہوتے ہیں. فار ایگزامپل، ہم کسی کے بارے میں کہتے ہیں ایک بندہ ایک بار لیٹ ہوا، دوسری بار لیٹ ہوا، ہم اس کے بارے میں کہتے ہیں ہمیشہ لیٹ ہوتا ہے، یہ ہمیشہ ایسے کرتا ہے. اور میاں بیوی میں یہ بہت ہوتا ہے. بیویاں اسپیشلی جو ہے بہت شکایات کرتی ہیں مردوں سے، اور وہ کہتی ہیں آپ ہمیشہ ہی ایسے کرتے ہیں. اب یہ انجسٹ بات ہے، یہ ناانصافی والی بات ہے. کسی کے بارے میں ایسی بات کہنا جو ایگزسٹ نہیں کرتی، یہ ایک ناانصافی والی بات ہے. تو دین ہمیں بڑا خیال رکھنے کا کہتا ہے کہ زبان جو ہے نا، اس سے ریلیشنز چلتے ہیں، اس سے ریلیشنز بگڑتے ہیں. زبان اگر آپ کے کنٹرول میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ مجھے شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری دے دو اور زبان کی حفاظت کی ذمہ داری دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. اب میں آپ کو کچھ ایگزامپلز دیتا ہوں. دیکھیں لوپ ہول سے کیا مراد ہے، کلیئر بات کیا ہے. مثال کے طور پہ آپ سے کوئی پوچھے آپ کہاں ہیں، آپ کہیں میں یہاں ہوں، ٹھیک ہے. اب یہاں سے مراد کیا ہے؟ اسپیسیفک ہونی چاہیے نا بات. آپ کہیں مثال کے طور پہ، اب میں لاہور میں تو ایسے ایگزامپل دیتا ہوں کہ فیروز پور روڈ بہت لمبی ہے، وہ شروع ہوتی ہے اچھرا سے اور وہ جاتی ہے قصور تک. اب آپ سے کوئی پوچھے آپ کہاں ہیں، آپ کہیں میں فیروز پور روڈ پہ، اسے دھوکہ دینے کے لیے. اب فیروز پور روڈ پہ تو کلمہ چوک بھی ہے، اچھرا بھی ہے، قصور بھی ہے، وہاں پہ تو والٹن بھی ہے، کینچی بھی ہے.
آپ اسے کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ میں بس کلمہ چوک ہوں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں میں فیروز پور روڈ ہوں، میں بس آ رہا ہوں 15 منٹ میں آ رہا ہوں، لیکن آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ قصور بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لمبی روڈ اینڈ پہ جا کے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپ دھوکہ دینے کے لیے کہہ رہے ہیں میں فیروز پور روڈ میں بس آ رہا ہوں۔ اب میں بس آ رہا ہوں سے کیا مراد ہے؟ بس سے کیا مراد ہے؟ کتنا ٹائم؟ 10 منٹ، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ؟ بس میں 15 منٹ میں آیا، اور 15 منٹ کا کیا ہے کہ ہم کتنی دیر لگاتے ہیں؟ 45 منٹ، 40 منٹ۔ پاکستان میں تو یہی ایوریج چلتی ہے، بہت کامن ہے، 15 منٹ کا مطلب ہے 45 منٹ۔ اب یہ چیز بڑا میٹر کرتی ہے ریلیشن شپس میں، کھری بات کرنا، وہ بات کرنا جس پہ آپ پورے اتریں۔ آپ سوچیں کہ آپ کھری بات کرنے لگ جائیں، آپ کسی کو کہیں میں 15 منٹ میں آیا اور آپ واقعی ہی 15 منٹ میں آ جائیں۔ آپ کسی کو کہیں جی سچ کہیں فون پہ جی کہ میں یہاں کھڑا ہوں ایگزیکٹ، اور یہاں سے مجھے لگیں گے 40 منٹ ڈپینڈنگ اپون ٹریفک، اس کے بعد میں انشاءاللہ آ جاؤں گا۔ اس چیز سے آپ کی گفتگو میں وہ چیز پیدا ہوگی جس کی وجہ سے کمپنیز بھی آپ کو پریفر کریں گی۔ کمپنیز کو بھی ایسا بندہ پسند ہے جو کمٹمنٹ کا پورا ہوتا ہے، ہمیشہ سچ بولنے والا بندہ، کمٹمنٹ نبھانے والا بندہ۔ آپ کے ریلیشنز امپروو ہو جائیں گے۔ گھروں میں بہت سی لڑائیاں صرف اس بات پہ ہوتی ہیں کہ آپ لیٹ آتے ہیں، آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں بس ابھی آیا، آپ اپنی زبان کے پکے نہیں ہیں۔ تو زبان کا پکا ہونا مسلمان کے لیے اتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تاریخ سے آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ ایک شخص تھا، وہ اس کے کھیت میں دوسرے جو لوگ تھے ان کا اونٹ جو ہے وہ چرنے کے لیے آیا، تو اس نے جو ہے پتھر اٹھا کے وہاں پہ مارا، تو وہ جو اس سائڈ کے لوگ تھے ان میں سے ایک جو ہے وہ وفات پا گیا۔ اب اس کے بیٹوں نے کہا کہ اس کا قصاص ہوگا اس آدمی کا، تو اس نے کہا ٹھیک ہے میرا قصاص ہوگا، لیکن مجھے آپ مہلت دیں 3 دن کی، میں ایک کمٹمنٹ نبھا کر جو ہے واپس آ جاؤں گا۔ تو حضرت عمر نے کہا نہیں، یہ تو بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جو تھے انہوں نے اس کی گارنٹی دی اٹھ کے، حالانکہ وہ نہیں جانتے تھے اس بندے کو۔ انہوں نے کہا کہ میں اس بندے کی گارنٹی دیتا ہوں کہ واقعی ہی واپس آئے گا۔ تو حضرت عمر اور صحابہ بڑا حیران ہوئے، حضرت ابو ذر غفاری کس بات پہ گارنٹی دے رہے ہیں؟ تو جانتے بھی نہیں اس شخص کو۔ بہرحال وہ شخص جو ہے چلا گیا وہاں سے۔ اب 3 دن بعد محفل جمی ہوئی، کورٹ جمی ہوئی، سارے انتظار کر رہے وہ شخص آئے گا، وہ شخص آئے گا، اس نے کہا تھا وہ واپس آئے گا۔ اب سب کی نظریں ابو ذر غفاری پہ ہیں۔ ابو ذر غفاری جو ہیں بڑے ریلیکسڈ بیٹھے ہوئے، تو صحابہ کو بڑا ڈر تھا کہ اگر وہ شخص واپس نہ آیا تو ابو ذر غفاری جو ہے بڑی مصیبت میں آ جائیں گے۔ ہوا یہ کہ بس محفل جب برخاست ہونے لگی تو دور سے وہ شخص جو ہے چلا آ رہا ہے، اور وہ آیا حضرت عمر کے سامنے کھڑا ہوا۔ تو حضرت عمر بہت حیران ہوئے، کہتے ہیں آپ واپس کیوں آ گئے؟ آپ کے پاس تو بہترین موقع تھا بھاگنے کا، آپ قصاص کے لیے واپس آ گئے، قتل ہونے کے لیے واپس آ گئے۔ اس نے کہا جی میں نے سوچا تھا میں بھاگ جاؤں، لیکن پھر میں نے ایک بات سوچی، میں نے سوچا کہ یار اگر میں آج کمٹمنٹ نہیں نبھاتا، میں بھاگ جاتا ہوں، تو لوگ کیا کہیں گے کہ مسلمان اپنے وعدے پہ پورا نہیں اترتا۔ حضرت عمر بڑا خوش ہوئے۔ حضرت عمر نے کہا ابو ذر آپ نے کیوں گارنٹی دی ان کی؟ ابو ذر نے کہا کہ حضرت عمر میں اس کو نہیں جانتا، لیکن میں نے صرف یہ سوچا کہ یار اگر آج میں اس کی گارنٹی نہیں دوں گا تو لوگ کیا کہیں گے کہ مسلم معاشرہ اتنا سخت ہو گیا ہے کہ کوئی بندہ کسی دوسرے کی گارنٹی نہیں دیتا۔ تو یہ سن کر جو ہے اس کے جو بیٹے تھے، وہ جو شخص قتل ہو چکا تھا، اس کے بیٹے سامنے بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے کیس کیا تھا، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اسے معاف کرتے ہیں۔ حضرت عمر بڑا حیران ہوئے، کہتے ہیں کہ آپ اسے معاف کیوں کرتے ہیں؟ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے قصاص کرو۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ سوچا ہے کہ امیر المومنین اگر ہم اسے معاف نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے کہ مسلم معاشرہ اتنا سخت ہو گیا کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے۔ اب یہ صرف ایک چھوٹی سی بات سے دیکھیں چین آف گڈنس، چین پوری چلی ہے۔ ایک چھوٹا سا ایکٹ، وہ چھوٹا سا ایکٹ کیا تھا؟ اس بندے نے اپنی کمٹمنٹ نبھائی تھی، زبان کا پکا، واپس آ گیا۔ اس کی وجہ سے دیکھیں اللہ نے اس کے حالات چینج کر دیے۔ کہاں وہ قصاص ہونے جا رہا تھا اس کو معافی بھی مل گئی، اور مسلم معاشرے میں ایک ایسا زبردست واقعہ جو ہے وہ ہمارے سامنے آیا جس کی مثال ہم آج کل پیش کر رہے ہیں، آج تک پیش کر رہے ہیں۔ تو ون تھنگ اٹ شوڈ بی کلیئر یور کمیونیکیشن، سیکنڈ اٹ شوڈ بی ٹروتھفل، جب کہیں سچ بات کریں، تھرڈ اٹ شوڈ بی جسٹ، کوئی لوپ ہولز نہیں ہونے چاہیے۔ آپ کسی کو کہیں جی کہ آپ کو پتہ ہے آپ کے بارے میں فلانا بندہ بڑی باتیں کر رہے ہیں، اور آپ کے بارے میں بڑے لوگ بڑی باتیں کر رہے ہیں۔ اب بڑے لوگ سے کیا مراد ہے؟ کتنے ہیں؟ 1 2 3 4 5 6، کتنے ہیں؟ 10 ہیں، 12 ہیں، 15 ہیں، 20 ہیں، اور بڑی باتیں کر رہے ہیں۔ بڑی باتوں سے کیا مراد ہے؟ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ آئی نیڈ ٹو نو۔ اب ایسے ہوتا ہے آرگنائزیشنز میں، مسکنسیپشنز ایسے پھیلتی ہیں، لوگوں کے مائنڈ میں باتیں ڈالی جاتی ہیں جی کہ فلانی جگہ آپ کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ بتائیں، بی اسپیسیفک۔
اس طرح کے الفاظ نہ کہیں جو غلط فہمیوں کو جنم دیں. یہ چیز ہمارے دین میں سخت منع ہے. تو قولوا قولا سدیدا، دس از دا فرسٹ ہیبٹ.